بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 30 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ 27 صفحات پر مشتمل یہ بیسیکلی اختلافی نوٹ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ کل نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے 5 رکنی ہم خیال بینچ، اور اس سے پہلے اسی ہم خیال بینچ کا جو حصہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی جانب سے یہ 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے مس انفارمیشن کی بنیاد پر یہ فیصلے میں یہ چیزیں تحریر کی ہیں، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی درست ہے کہ اس میں کئی انفارمیشن ایسی ہے جو جج صاحب نے غلط کوڈ کی ہے۔ حالانکہ یہ مقدمہ 1.25 سال چلتا رہا اور 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں، اور اس میں بھی اگر اتنی موٹی بات بھی نہ سمجھی جائے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ جس جگہ پہ آپ نے پہلے دن سے پہلی سماعت پہ جو مائنڈ آپ نے جہاں بنایا ہوا تھا، آپ وہیں کھڑے رہے اور آپ نے آگے بڑھنا یا آپ نے چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو پہلی سماعتوں پر ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2 سوالات اٹھائے تھے۔ ایک تو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے تھا کہ اگر کوئی چیز بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے نہ ہو، چونکہ ایک معاملہ ہوتا ہے مفاد عامہ کا، مفاد عامہ کے معاملات ہی سپریم کورٹ جاتے ہیں، اور جب آپ کے ووٹوں سے منتخب لوگ جا کے کرپشن کرتے ہیں آپ کے پیسے کی، آپ کا خزانہ، چونکہ جو سرکار کا خزانہ ہے وہ عوام کا خزانہ ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ خزانہ بھرا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں کرپشن کرتا ہے، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یا آمدن سے زیادہ اثاثے بناتا ہے تو وہ مفاد عامہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ درخواست 184(3) کے تحت دائر کی گئی تھی۔ جیسا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون تھا، ان درخواستوں کو باقاعدہ طور پر قابل سماعت قرار دیا گیا، تبھی قابل سماعت قرار دیا تو ایک شک کی حد تک اس کو کالعدم قرار دیا 8 سال سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون تھا مفاد عامہ کا، پریکٹس اینڈ پروسیجر مفاد عامہ کا نہیں تھا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ کے 8 ججز نے یہ مناسب سمجھا کہ اس میں ایک جو شک ہے اس کو سپریم کورٹ کو درست کرنا چاہیے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ قابل سماعت تھیں۔ یہاں 3 رکنی بینچ تھا، اور بار بار جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے اعتراض اٹھایا جا رہا تھا وہ صرف ایک تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ کیا عمران خان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان معاملات کے اوپر بات کر سکتے تھے؟ عمران خان نے پارلیمنٹ میں استعفے کیوں دیے؟ عمران خان نے پارلیمنٹ کا فورم کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور عمران خان نے جو یہ معاملہ عدالتوں کے کھاتے کیوں ڈالا؟ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے، پارلیمنٹ جانے اور عمران خان جانے اور عوام جانے، یہ بار بار ایک بات سامنے آتی تھی۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ، آئین پاکستان کہتا ہے کہ پارلیمنٹ 3 اداروں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی ڈیفینیشن آپ سے پوچھے کہ ہمارے جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس میں پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے، تو پارلیمنٹ سے مراد ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اب ایک لوور ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس ہے سینٹ۔ پاکستان تحریک انصاف نے صرف استعفیٰ دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کا حق آئین نے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، پوری دنیا میں لوگ استعفے دیتے ہیں، نئے انتخابات ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یا عمران خان نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کیا تھا۔ نہیں، آئین نے اس کی اجازت دی تھی۔ اگر یہ استعفے منظور کر لیتے تو وہاں ضمنی الیکشن ہو جاتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان استعفے دیے نقصان ہوا، اسمبلیاں تحلیل کی نقصان ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا پورا نظام عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے، ہمیں 75 سالوں میں ایسے ایکسپوز نہیں ہوا تھا، اور ہر دفعہ کہیں نہ کہیں سے بچ جاتا تھا۔ پہلی بار عمران خان نے بڑی قربانیاں دے کے یہ ایکسپوز کر دیا ہے، ملک کے بچے بچے کو اب اس نظام کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو اگر عمران خان اسمبلی میں بیٹھے بھی رہتے کوئی تیر نہیں، اور جو لوگ آئے تھے وہ انتخابات کروانے نہیں آئے تھے، ان کو پتہ تھا انتخابات میں ان کی کیا حشر ہوگا، انہوں نے مئی 2022 میں ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے تھے وہ دیکھ لیے تھے۔
اس وجہ سے عمران خان اسمبلی میں بیٹھے رہتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہاں اپوزیشن لیڈر کہ عمران خان کا ہوتا تو بہت کوئی کارنامہ، یہاں پر تو لیڈر آف دی ہاؤس پرویز الہی عمران خان کا تھا، تو وہاں وہ اپنا نگران حکومت میں کو اپنا کردار ادا نہ کر سکے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، تو اسمبلی میں بیٹھ کے، قومی اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے، عمران خان کی اپنی حکومت تھی، وہ ایک مقدمہ نہ درج کروا سکے، تو یہ ساری چیزیں، خیر وقت گزر گیا۔ تو تب سے لے کے فیصلے تک 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے مراد پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور یہ وہ بل تھا جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے منظور نہیں کیا تھا۔ تو عمران خان کے ہی پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جماعت کیا ہے نا، تو اور کسی بھی جماعت کا ہونا، چونکہ یہ جماعتی انتخابات ہوتے ہیں، تو یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی فلاں جماعت کا بندہ چیئرمین سینٹ بن گیا یا فلاں جماعت کا بندہ صدر بن گیا۔ تو صدر بھی، اس نے بھی جو اس سے اختلاف کرتے ہوئے جو نیب ترمیم پر فیصلہ، جو نیب ترمیم ایکٹ تھا اس کو منظور نہ کیا، وہ بعد میں پھر ایکٹ آف دی پارلیمنٹ منظور ہو گیا۔ دوسرا، سینٹ میں جو شہزاد وسیم پارلیمانی لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، باقاعدہ طور پر ایک ہی دن میں وہاں منظوری ہوئی، گھنٹوں میں یہ سارا پورا نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی اور ساری منظوری کا جو سلسلہ ہوا، باقاعدہ طور پر کاپیاں پھاڑی گئیں، احتجاج کیا گیا، اور وہ احتجاج کی فوٹیج اور وہ ساری، اب جب یہ کہا جائے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں کیا، تو پارلیمنٹ سے مراد صرف نیشنل اسمبلی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں سینٹ بھی ہے، سینٹ میں باقاعدہ طور پر احتجاج کیا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جج صاحب نے پہلے دن سے اس بات پہ وہ اڑے، اور اپنے فیصلے میں بھی وہی چیز جس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ یہ مس انفارمیشن ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا تھا، اور یہ بات بار بار خواجہ عارض صاحب نے دلائل میں بھی بتائی تھی۔ 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو، لیکن قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور نے لکھا کہ ہر ادارے کو دوسرے ادارے کا احترام کرنا چاہیے، جمہوریت کی بقا کے لیے باہمی برداشت اور تحمل لازم ہے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ عوامی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترامیم کی۔ اگر آپ وہ ریکارڈ اٹھا لیں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کتنے لوگ موجود تھے، کیا کورم پورا تھا یا نہیں تھا، کتنے لوگ موجود تھے، اگر فار ایگزامپل 336 لوگوں کی اسمبلی ہے تو کتنے لوگ اس میں موجود تھے، اگر تو منصور علی شاہ صاحب یہ اٹھا لیں اور وہاں ٹوٹل 50 لوگ بھی نہیں تھے، تو وہ پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ عوام کی منتخب اسمبلی تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ عوامی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترامیم کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کی مخالفت یا حمایت کی بجائے اسے عدالت میں چیلنج کر دیا کہ عمران خان نے نیب ترامیم کی مخالفت یا حمایت پارلیمنٹ میں کرنے کی بجائے عدالت میں چیلنج کر دیا، جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ جو پیراگراف لکھا گیا ہے یہ جج صاحب کی مس انفارمیشن ہے، ہم نے احتجاج کیا تھا اور ہم نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہاں نمبرز پورے نہیں تھے اور اس وقت خاص طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہمارا آئینی حق تھا، ہم ایک قانون کو بہتر نہیں سمجھتے، ہم نے عدالت میں چیلنج کیا۔ اختلافی نوٹ میں منصور علی شاہ نے لکھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن کے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے۔ نیب ترامیم کے اور اکثریتی فیصلہ پبلک سرونٹ کی درست تعریف کرنے میں ناکام رہا۔ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کارروائی ممکن ہے، کیونکہ تعزیرات پاکستان کے تحت پبلک آفس ہولڈر پبلک سرونٹ ہے۔ اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ ممبر پارلیمنٹ کے خلاف ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، کرپشن یا غیر قانونی طریقے سے دولت بنانے پر ٹیکس کے قوانین بھی موجود ہیں، اینٹی کرپشن ایکٹ بھی ہے، اور تعزیرات پاکستان کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ نیب کتنی کرپشن پر کارروائی کر سکتا ہے، یہ معاملہ پالیسی میٹر ہے، کتنی کرپشن پر نیب کارروائی کرے یہ تعین کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ کا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ عدلیہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کی اسکروٹنی نہیں کر سکتی، کتنی مالیت کی کرپشن ہوگی تو وہ میگا اسکینڈل کہلائے گا، یہ تعین کرنا عدلیہ کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور عدلیہ پارلیمنٹ کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بڑا واضح، یہ بار بار ایک بات کی جا رہی تھی کہ اگر قاتل اسمبلی میں چلے جائیں تو وہ قتل کی سزا ہی ختم کر دیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کا ہی اختیار ہے قانون بنانا۔ یہ بات خواجہ عارض صاحب نے بھی کی تھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک شک
ایک ایک بڑے ملزم کے کیس کے مطابق تبدیل کی گئی، تو پھر بھی اگر عدالتیں ایسی بات کریں تو میں تو حیران ہوتا ہوں۔ جج صاحب کی جانب سے آگے جو اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا کہ اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ آئین پاکستان نے ریاست کے تینوں ستونوں کو مکمل خود مختاری دے رکھی ہے۔ عدلیہ پارلیمنٹ کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھا سکتی، عدلیہ پارلیمنٹ کو اپنی تجاویز کے ذریعے دباؤ میں نہیں لا سکتی۔ اختلافی نوٹ میں کہا کہ آئین پاکستان نے ریاست کے تینوں ستونوں کو مکمل خود مختاری دے رکھی ہے۔ اختیارات کی تکون آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے اور منتخب حکومت کا کام پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، جبکہ عدلیہ کا کام پارلیمنٹ کے بنائے قانون کی تشریح کرنا ہے۔ جب عدلیہ نے ہی قانون کی تشریح کرنی ہے تو پھر عدلیہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ قانون مفاد عامہ میں ہے یا نہیں ہے، بات سمپل سی ہے۔ تو عدلیہ نے تو اپنا کام کیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب ترمیم کیسے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ طویل سماعت کے دوران بار بار سوال پوچھا جاتا رہا، نیب ترمیم بنیادی حقوق سے کیسے متصادم ہے؟ عدالت کے سوال کا جواب عمران خان کے وکیل دینے میں ناکام رہے۔ اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ آئین پاکستان نے ایک سیاستدان کے احتساب کا طریقہ کار طے کر رکھا ہے۔ منتخب سیاستدان کا آئینی طریقہ کار سے احتساب بذریعہ ووٹ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا جتنے ووٹ اور انتخابات ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ نے جو کیا وہ پارلیمنٹ ہی ختم کر سکتا ہے، اور پارلیمنٹ قانون میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ قانون ختم بھی کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ پورا نیب قانون ہی ختم کر دے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ درخواست گزار نیب ترمیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ میں آئین کے آرٹیکل 8(2) کے مد نظر درخواست کو میرٹس لیس ہونے کی وجہ سے خارج کرتا ہوں۔ عدالتوں کو سمجھنا ہے کہ بنیادی حقوق کی ضمانت ترقی پسند، لبرل اور متحرک نقطہ نظر کے ساتھ آئین میں دی گئی ہے۔ آئینی بنیادی حقوق کا یہ مطلب نہیں کہ ججز کو ان الفاظ اور تاثرات کو کوئی مصنوعی معنی دینے کی آزادی ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ اگر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی بارے گنجائش کم کی تو پارلیمنٹ کے لیے قانون کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان نیب قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حقدار ہی نہیں تھے۔ نیب ترمیم کے خلاف کیس کی 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ عمران خان کے بارے میں کہا کہ وہ حقدار ہی نہیں تھے کہ وہ نیب کا ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ دوران سماعت یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ ججز اور فوج کو نیب قانون سے استثناء کیوں ہے؟ ایسے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور فوج پر ریٹائرمنٹ کے بعد نیب قانون کا اطلاق نہ ہونا انہیں قانون سے ماورا بناتا ہے۔ ایک سٹنگ جج کے حوالے سے ایک آئی تھی معاملہ، FBI نے گستاخی کی تھی اور ایک رپورٹ دی تھی جس پر منصور علی شاہ صاحب اس بینچ میں تھے جنہوں نے وہ فیصلہ تحریر کیا تھا قاضی فیضیسہ صاحب کے حق میں۔ اب فرما رہے ہیں کہ ججز اور فوج کو نیب قانون سے استثناء کیوں ہے؟ ایسے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور فوج پر ریٹائرمنٹ کے بعد نیب قانون کا اطلاق نہ ہونا انہیں قانون سے ماورا بناتا ہے۔ آرمڈ فورسز اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر بھی پبلک آفس ہولڈر کی طرح نیب قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہوا چل پڑی ہے عوام میں، جو ایک ایسا کوئی بیانیہ ہے جس کو پبلک سپورٹ کر رہی ہے، تو عدالتوں کو اس بیانیے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے سیاسی بیانی کے، بلکہ اپنی جو لمٹس ہیں اس میں ہی رہنا چاہیے۔ بالکل درست ہے، لیکن کسی نے تو سنبھالنا ہے۔ جس ملک میں منی لانڈرنگ کے مقدمات میں ملوث ملزمان وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور جو 17 جون 2014 میں جن کے خلاف 14 لوگوں کے قتل کے مقدمات ہوں اور ان کے ہاتھ پورا ملک دے دیا جائے اور پھر عدلیہ بھی اس کے اوپر خاموش رہے، تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی نے تو سنبھالنا ہے۔ ہاں، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا تھا اس وقت کہ جو کاش یہ اختلافی نوٹ تب لکھے ہوتے جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی اور قاسم سوری کی، اور اس پہ کہا ہوتا کہ چونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، وزیر اعظم 155 ممبرز کے ساتھ اس کے پاس اختیار ہے، اکثریت عمران خان کے پاس تھی، 155 ممبرز تھے، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، نئے انتخابات ہوتے، صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے جب منظور کر لی تھی وہ سمری، تو اس پر آپ کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آج تک ایک جملہ اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب پہلے دن سے پنجاب انتخابات کیس میں کہتے تھے کہ اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں، پہلے تو اس کو دیکھا جائے، اور پھر عمران خان نے اسمبلیاں کیوں چھوڑیں، یہ بات تو کرتے رہے۔ آج تک ایک اختلافی نوٹ اور ایک جملہ، ایک ریمارکس ہم نے نہیں سنا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔